अस्सलाम वालेकुम। रंग ज़िंदगी के। बुज़ुर्ग महंगा टिकट ख़रीदना चाहते थे। एजेंट उन्हें सस्ता टिकट देना चाहता था। वो दोनों मुसलसल तकरार कर रहे थे। एजेंट बता रहा था, सर ये भी फ़र्स्ट क्लास है, ये आपको 4 लाख रुपए सस्ती पड़ेगी। लेकिन बुज़ुर्ग का कहना था, बेटा मैंने आपसे सस्ती टिकट का मुतालबा नहीं किया, मुझे ऐसी फ़र्स्ट क्लास चाहिए जिसमें बेड लगा हो। मैं हवाई सफ़र के दौरान बेड को एंजॉय करना चाहता हूँ। एजेंट उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, सर ये सीट भी पूरा बेड बन जाती है, आप इसे भी एंजॉय करेंगे, आप बिला वजह अपना पैसा ज़ाया ना करें। लेकिन बुज़ुर्ग डटे रहे। इनका कहना था, मैं महंगी तरीन सीट ही लूँगा। मैं ये तकरार मज़े से देख रहा था। तकरार के आखिर में फ़ैसला हो गया। एजेंट ने बुज़ुर्ग को सीट दे दी और वो सीट उन्हें 13.5 लाख रुपए में पड़ी। ये बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन बुज़ुर्ग ने चेक बुक निकाली, दस्तखत किए और चेक एजेंट के हवाले कर दिया। मैं इस फजूल खर्ची पर हैरान हो गया। मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा किसी शख्स को इतना महंगा टिकट ख़रीदते देखा था। चुनांचा मैंने इनसे माज़रत की और आजिज़ी से पूछा, सर आप क्या करते हैं? वो मेरी तरफ मुड़े, गौर से मुझे देखा और मुस्कुराकर बोले, मैं कुछ नहीं करता, मैं रिटायर लाइफ गुजार रहा हूँ। मैंने पूछा, आप रिटायर होने से पहले क्या करते थे? वो बड़े प्यार से बोले, मेरी कपड़े की दुकान थी। मैंने पूछा, दुकान या फैक्ट्री? वो बोले, 15 बाई 20 फुट की छोटी सी दुकान। मैंने पूछा, क्या ये आपका कुल कारोबार था? वो हंसकर बोले, हाँ 100%। मैंने रावलपिंडी में 40 साल कपड़ा बेचा। मैंने पूछा, आपके पास फिर लंबी चौड़ी जायदाद ज़मीन वगैरह होगी? वो फ़ौरन बोले, हरगिज़ नहीं, बस एक आबाई घर था और 2 दुकानें थी। दुकानें दोनों बेटों ने ले ली हैं। मकान मैंने आधा बेच दिया है और आधा बच्चों को दे दिया है। मैंने पूछा, क्या आप बच्चों के साथ रहते हैं? बोले, हरगिज़ नहीं, मैं 2 साल से होटल में रह रहा हूँ। साल में एक बार मुल्क से बाहर जाता हूँ, रेस्टोरेंटों में खाना खाता हूँ और बस। मेरी हैरत आसमान को छूने लगी। मैंने अर्ज़ किया, फिर आपने इतना महंगा टिकट क्यों ख़रीदा? मैंने आज तक अमीर से अमीर तरीन लोगों को भी एक सफ़र पर 13.5 लाख रुपए का टिकट ख़रीदते नहीं देखा, और आप बज़ाहिर अमीर भी नहीं हैं। चुनांचा मैं आपकी फ़जूल खर्ची पर हैरान हूँ। बुज़ुर्ग कहका लगाया। बुज़ुर्ग ने और फिर ज़िंदगी का एक नया रुख मेरे सामने रख दिया। वो बोले, मैं रावलपिंडी में कपड़े का कारोबार करता था। दुकान अच्छी चल रही थी। 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बीवी नेक और घरेलू थी। मैं फैसलाबाद के एक मिल ऑनर से कपड़ा ख़रीदता था और वो कपड़ा परचून पर बेच देता था। मैं हफ्ते में एक बार फैसलाबाद जाता था। मेरी इस आमदोरफ्त की वजह से वो मिल ऑनर मेरा दोस्त बन गया। वो जब भी रावलपिंडी आता था, वो पीसी में ठहरता था, मुझे दावत देता था और मैं इसके साथ खाना खाता था। वो ग्रिल फ़िश बड़ी रग़बत से खाता था। वो मुझे बताया करता था कि वो दिन में एक बार सालमन फ़िश ज़रूर खाता है। मैंने इसके साथ सालमन फ़िश खानी शुरू की तो मैं भी इसका आदी हो गया। मैं भी फ़िश खाने लगा। हम दोनों दोस्त थे, लेकिन फिर इस बेचारे का डाउनफॉल शुरू हो गया। पाकिस्तान में लोड शेडिंग का मसला पैदा हो गया। हुकूमत ने टैक्स बढ़ा दिए, फैक्ट्रियों में यूनियंस बन गईं, रॉ मटेरियल भी महंगा हो गया और अगवा बराए तावान और भत्ताखोरी भी शुरू हो गई। बांग्लादेश ने इस दौर में
ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ٹیکس فری کر دیا۔ میرا دوست بنگلہ دیش گیا، بنگالی بزنس مین کے ساتھ جوائنٹ وینچرز پر کام شروع کیا اور اپنی بنگلہ دیش میں فیکٹری شفٹ کر دی۔ وہ بنگلہ دیش میں کامیاب ہو گیا، لیکن پھر دونوں پارٹنرز کے درمیان اختلاف ہوا۔ معاملہ عدالت تک گیا اور بنگلہ دیش کی عدالت نے بنگالی بزنس مین کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یوں وہ بیچارہ محل سے فٹ پاتھ پر آ گرا۔ وہ واپس پاکستان آ گیا۔ فیصلہ آباد میں اس دوران اس کی پراپرٹی پر قبضہ ہو چکا تھا۔ وہ یہاں بھی کورٹ کچہریوں میں الجھ گیا۔ بیوی یہ اتار چڑھاؤ برداشت نہ کر سکی، وہ بیمار ہوئی اور انتقال کر گئی۔ اس نے لاہور میں ایک انڈسٹریل یونٹ لگایا، وہ یونٹ بیٹے کے حوالے کیا۔ بیٹے نے وہ برباد کر دیا۔ دوسرے بیٹے کو کاروبار میں ڈالا، وہ بھی ناکام ہوا اور بیوی بچوں کو لے کر کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ بڑا بیٹا ناکامی کے بعد نشے کا عادی ہو گیا۔ وہ نشے کے ہاتھوں اسپتال پہنچ گیا۔ بیٹی کی شادی کی، سسرال نے گھر مانگ لیا۔ اس نے اپنا واحد گھر بیٹی کو دے دیا۔ یار دوست بھاگ گئے اور عزیز رشتہ دار سائیڈ پر ہو گئے، اور یوں وہ بیچارہ پوری دنیا میں بے دست و پا ہو گیا۔ میں اس کے عروج و زوال کا عینی شاہد تھا۔ وہ خوددار تھا، اس نے مجھ سے ملنا بھی ترک کر دیا، لیکن میں اسے ڈھونڈ ڈھانڈ کر مل لیتا تھا۔ ہم گرل فش کھاتے تھے، پرانا وقت یاد کرتے تھے اور ہنس رو کر اپنے اپنے ٹھکانے پر آ جاتے تھے۔ وہ زندگی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا جب کرائے کا مکان بھی اس کے بس کی بات نہ رہا۔ وہ حقیقتاً کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گیا۔ میں اسے تلاش کرتا رہا، لیکن وہ نہ ملا۔ میں اپنے کام کاج میں مصروف ہو گیا۔ مجھے ایک دن ایدھی فاؤنڈیشن سے فون آیا۔ مجھے بتایا گیا آپ کا ایک عزیز شدید علالت میں ہمارے پاس موجود ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں تشویش کے عالم میں ایدھی فاؤنڈیشن پہنچ گیا۔ وہ مجھے اولڈ پیپل ہوم میں لے گئے۔ میں اندر داخل ہوا تو وہ علالت کے عالم میں بستر پر پڑا تھا۔ داڑھی بڑھی ہوئی تھی، شوگر، بلڈ پریشر اور دل کا مرض بے قابو ہو چکا تھا، اور وہ حقیقتاً ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور آہستہ آواز میں بولا، یار شکور صاحب، گرل فش کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ میں نے فش کے لالچ میں ان کو آپ کا نمبر دے دیا تھا۔ میں آنکھیں پوچھتا ہوا اٹھا، پی سی گیا، گرل فش پیک کرائی اور اس کے پاس آ گیا۔ اس نے بڑی مدت بعد اچھا اور صاف ستھرا کھانا کھایا۔ میں اس کے بعد روزانہ اس کے پاس جاتا، ہم گرل فش کھاتے اور دھوپ میں بیٹھ کر گپ شپ کرتے۔ میں نے اسے اپنے گھر لانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ بہتر ہو گیا۔ وہ اب چل پھر بھی سکتا تھا اور اپنے کام بھی خود کر سکتا تھا۔ اس نے اس کے بعد اپنی باقی زندگی ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے وقف کر دی۔ وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا، بیماروں کی خدمت کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا تھا۔ ہم دونوں ہفتے میں ایک بار ہوٹل جاتے تھے، گرل فش کھاتے تھے اور کافی پیتے تھے۔ یہ روٹین اس کے مرنے تک جاری رہی۔ میں اسے ایک رات واپس چھوڑ کر آیا۔ وہ بستر پر لیٹا اور پھر دوبارہ نہ اٹھ سکا۔ ہم نے اس کے بچوں سے رابطے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ ہمارے پاس کینیڈا والے بیٹے کا نمبر نہیں تھا۔ دوسرا بیٹا اسپتال میں زیر علاج تھا، اسے ہوش نہیں تھا۔ بیٹی خاوند اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں منانے کے لیے یورپ گئی ہوئی تھی۔ ہمارے پاس اس کا رابطہ نمبر نہیں تھا۔
عزیز رشتہ دار اور دوست احباب کو بلانے سے اس نے روک دیا تھا۔ وہ وصیت کر کے مرا تھا، میری موت کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی اور میرے کسی عزیز رشتہ دار کو اطلاع نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ اجنبی لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اجنبیوں نے اسے قبر میں اتارا اور اجنبی قبرستان میں اسے دفن کر دیا گیا۔ میں دوبارہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا۔ میں نے ایک دن اپنے بڑے بیٹے کو ڈانٹ دیا۔ بیٹا بفر گیا اور بولا، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ یہ فکرہ سیدھا میرے سینے میں لگا۔ مجھے اپنا مرحوم دوست یاد آ گیا اور احساس ہوا یہ سب مایا ہے، یہ سارا مایا ختم ہو جائے گا۔ مال وہ ہے جو آپ نے استعمال کر لیا اور خوشی وہ ہے جو آپ نے محسوس کر لی، اور بس۔ میری بیوی فوت ہو چکی تھی، بچے شادی شدہ تھے۔ میں نے دونوں بیٹوں کو ایک ایک دکان دے دی۔ مکان بازار میں آ چکا تھا۔ میں نے آدھا مکان بیچ دیا، مجھے 12 کروڑ روپے ملے۔ میں ہوٹل میں شفٹ ہو گیا۔ میں اب آدھا دن ایدھی فاؤنڈیشن میں کام کرتا ہوں، صبح شام ایکسرسائز کرتا ہوں، سوئمنگ کرتا ہوں، گرل فش کھاتا ہوں، سوٹ پہنتا ہوں، ہوٹل کی گاڑی استعمال کرتا ہوں، سال میں ایک بار مہنگا ترین ٹکٹ لے کر ملک سے باہر جاتا ہوں اور چل کر رہا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھتا رہا اور وہ مسکراتے رہے۔ میں نے عرض کیا، آپ جس طرح رقم اڑا رہے ہیں، 12 کروڑ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ بزرگ نے کہکا لگایا اور بولے، سال کا 1 کروڑ روپے خرچ آتا ہے۔ میرا خیال ہے میں 12 کروڑ سے پہلے ہی فوت ہو جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا، اور اگر آپ بچ گئے، اللہ نے اگر آپ کو لمبی زندگی دے دی تو؟ انہوں نے کہکا لگایا اور بولے، میں بھی اپنے دوست کی طرح ایدھی فاؤنڈیشن شفٹ ہو جاؤں گا۔ آپ جیسے کسی دوست کی مدد سے ہفتے میں ایک دن گرل فش کھاؤں گا اور موت کے فرشتے کا انتظار کروں گا۔